اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 101 اینڈ 102 یعنی 101 102، اور یہاں سے 14واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی سیکشن نمبر 14th رکوع، آیت نمبر 101۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو جب اللہ کہتا ہے کہ جب ہم بدل دیتے ہیں، یعنی کہ ہم بدل دیتے ہیں کا مطلب ہے کہ ایک کی جگہ دوسری چیز کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ پر، یعنی ایک آیت جو ہے اس کی جگہ پر، مکانہ کا مطلب ہے اس کی جگہ، تو جب اس ایک آیت کی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو ایک آیت کی جگہ پہ دوسری آیت کو جب ہم لے آتے ہیں، تو یہ تو اللہ نے پہلے بھی ہم کو سورہ بقرہ میں بھی تو ہم کو آ چکا ہے نا، کہ اللہ جب ایک آیت کو ایبروگیٹ کرتا ہے اس کی جگہ پہ دوسری لے کر آتا ہے، یا پھر جیسے کہ مطلب ایک حکم اندر کیا ہے پھر اس کو کینسل کر کے دوسرا کرتا ہے، تو وہ تو اللہ کر سکتا ہے نا، اللہ کا یہ پورا ریولیشن ہے، یہ کتاب، یہ قرآن، تو اللہ اس کو یعنی ایک جگہ پہ اس کی جگہ پہ دوسری بھی آیت آ سکتی ہے۔ تو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَالِمٌ، اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وَاللَّهُ عَالِمٌ بِمَا يُنَزِّلُ، تو وہ جو اس نے وہاں پر جو بھی نازل کیا ہے وہ اللہ بہت اچھی طرح سے اس کو جانتا ہے۔ قالوا انما انت مفتر، تو یہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو تم ہے نا خالی ایک افطرا کر رہے ہو۔ افطرا کا مطلب ہے فورجنگ اے لائی، یعنی جھوٹ۔ تو قالو وہ کہتے ہیں، قالو انما انت مفترم، یہ تو تم افطرا کر رہے ہو، جھوٹ ہے سب۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے ان کی اکثریت جو ہے، میجورٹی، وہ تو جانتی ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو دل میں آیا بول دیا، جو زبان پہ آیا بک دیا، جانتے کچھ نہیں ہے، علم کچھ بھی نہیں ہے، بس خالی کچھ بھی بولنے سے مطلب ہے۔ When we substitute one revelation before another, and Allah knows best what He reveals in stages, they say you are but a forger, but most of them know not. اس کی جو نوٹ ہے 2140 The doctrine of progressive revelation from age to age and time to time does not mean that Allah's fundamental law changes. تو جو بھی مطلب عقیدہ یا مطلب یہ جو بھی ہے، یعنی سسٹم آف بلیف، تو یہ جیسے جیسے اس کی ترقی یعنی آگے بڑھتا جاتا ہے، تو یہ جیسے جیسے مطلب پروگریس کرتا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے اس کلام کی جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر ایک یعنی کہ ایک سے دوسری ایج تک، یا ایک وقت سے دوسرے وقت تک، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
جو اللہ کے جو قانون ہے، جو شریعت کا قانون ہے، وہ بدلتا رہے گا، وہ نہیں بدلے گا. It is not fair to charge a prophet of Allah with forgery, because the message as revealed to him is in a different form from that revealed before. تو پہلے ابھی ایک آیت آئی اور پھر کچھ وقت کے بعد اس کے بارے میں دوسری آیت آئی جس نے تھوڑا اس کو چینج کیا. جیسے کہ سمجھ لو، میں ایک مثال کے طور پہ بتاتی ہوں کہ جیسے شراب کے لیے جب پہلی بار جو آیت آئی تھی اس میں یہ تھا کہ شراب میں کچھ فائدے بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، بس یہی بول کے چھوڑ دیا اللہ نے. پھر اور تھوڑا وقت گزرا کیونکہ وہ لوگ شراب پینے کے عادی تھے، تو جب اور تھوڑا وقت بیتا تو تب کہا گیا کہ شراب کی حالت میں، یعنی شراب پی کے نماز کے قریب مت آؤ. یہ نہیں بولا گیا نا شراب مت پیو، یہ کہا گیا جب شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آنا. اب کیا معلوم، جیسے لوگوں کو اس سے کانشیس ہوتے گئے نا کہ ایسی بات آ رہی ہے شراب کے بارے میں، وہ تو شراب کو برا نہیں سمجھ رہے. لیکن اب فائنلی جب اس کے بارے میں بات آئی تو اللہ نے تب کیا کہا کہ شراب پینا ہی حرام ہے، چھوڑ دو. تو یہ وقتاً فوقتاً اللہ اپنے بندوں کی تربیت کرتا ہے تو وہ اس کے حساب سے بھیجتا ہے آیتیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تو پہلے تو اللہ نے نہیں بولا تھا اس کے بارے میں ایسا، تو ابھی کیوں یہ آیت آئی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس میں کچھ جھوٹ، معاذ اللہ کہ انہوں نے کچھ فورجری کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ بھی اپنے بندوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کے لیے جیسا جیسا وقت آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ان کو بتاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہ آیت آ گئی ہے، پہلے کی آیت ایبروگیٹ کر دی گئی، مٹا دی گئی، کینسل. تو اب یہاں پر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو بھی یہ میسج آیا ہے، پیغام اس میں، تو اب اس کے لیے تو یہ ایسا کیسا بدلی ہو گیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نا جھوٹ گھڑتے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیونکہ آیت اب بدل گئی ہے، اس کا ڈیفرنٹ فارم آ گیا ہے، تو اسی لیے کہ پہلے تو ایسی نہیں تھی، پھر یہ ابھی ایسی کیوں ہے. When the core of the truth is the same, for it comes from Allah. جبکہ ہر جو بھی پیغام آتا ہے اس کا جو کور ہے، یعنی کہ اس کا سینٹر، اس کا اصلی جو ہے وہ تو حق بات ہے، سچی بات ہے، اور چونکہ وہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے اس لیے سب کا ویسا ہی سیم ہی ہوگا. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 102 یعنی 102 102. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. یہاں پر اللہ اب جواب بتا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہو قل نزلہ، لائے ہیں اس کو، روح القدس. روح القدس کون ہے؟ روح یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، القدس یعنی پاکیزہ روح، جبرائیل علیہ السلام. تو وہ اس کو لے آئے ہیں من ربکا، تمہارے رب کے پاس سے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، لیثبت، تاکہ مضبوط کرے، ثبت کا مطلب نا کہ کیا ہم جب یہ ثبت ورڈ جو آتا ہے تو ثبت بولا جاتا ہے، اس کو ثبت کا مطلب ہے مضبوط کرنا، یا قدموں کے لیے آتا ہے تو قدموں کو جما دینا،
لِثَبِّتْ اقدامنا، تو اقدامنا، اقدام یعنی ہمارے قدم، تو اس کو بھی اللہ تو مضبوطی کے ساتھ یعنی جما دے. تو ویسے ہی جیسے کہ مطلب ہم کو اپنے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے جو کہ مطلب اپنے خود کے لیے کرو کہ تو ہم کو بھی تو سب کو مر کے قبر میں جانا ہے نا، تو ہم اپنے لیے بھی پہلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ قبر کے لیے کہ اللہم ثبتنا عند السؤال، یعنی جو سوال ہونے والے ہیں وہ سوال جو قبر کے اندر ہیں تو وہ منکر نکیر کے، تو وہ سوال کے جواب دیتے ہوئے اللہ ہم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا. اللہم ثبتنا عند السؤال، یہ ہمیشہ پڑھتے رہو، جب بھی نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں تبھی بھی اس کو پڑھو، بولو، ایسے بھی مانگتے رہو یہ دعا. تو یہاں پر ہے لِیُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والے جو ہیں ان کو اسٹرینتھننگ یعنی ان کو مطلب وہ دے، قوت، طاقت جما دے. وَہُدًى، اور وہ ہدایت بھی ہے جو ریویلیشن جو میسج لے کر آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو حق کے ساتھ وہ آتا ہے تاکہ ایمان والوں کو اس پہ مضبوطی کے ساتھ مطلب اسٹرینتھننگ کرے، ان کو قوت دے، ان کو جمع دے. اور وہ ہدن، اور ہدن کا مطلب ہے ہدایت، وہ ہدن وہ بشرا، اور اس کے اندر بشارت ہے، خوشخبریاں جنت کی، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. Say the Holy Spirit has brought the revelation from your Lord in truth, in order to strengthen those who believe, and as a guide and glad tidings to Muslims. اس کی ہے نوٹ 2141 and 2142. تو 2141 جو ہے اس میں ہے the title of the angel Jibreel علیہ السلام through whom the revelations came down، یعنی جو جبرائیل علیہ السلام کا جو ٹائٹل ہے روح القدس. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے 2142 the people of the book، یعنی کہ اہل کتاب، if they had true faith، اگر ان کا ایمان سچا ہوتا، were themselves strengthened in their faith، تو ان کو اپنے ہی ایمان میں اور بھی قوت ملتی، strengthening ہوتی، and cleared of their doubts، اور ان کے دل میں جو شک و شبہات ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ہمارے ادھر کیوں نہیں آیا، یہ ہم میں سے نہیں ہے نا، یہ لوگ تو وہ ہے بنی اسماعیل ہے، ان میں سے آیا تو تم شک و شبے میں، تم جھوٹ سمجھ رہے ہو. اینڈ ڈیفیکلٹیز بائی دا ریویلیشنز brought by محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ جو وحی آئی ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں آئی، اس سے ان کو بہت تکلیف ہے. اینڈ آل ویدر پیپل آف دا بک، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، یہودی کرسچن جو بھی ہیں، اور ناٹ، یا پھر وہ نہ ہو ان میں سے کوئی اور ہوں، who came within the fold of Islam، اور پھر ان میں سے جو لوگ بھی اسلام کے فولڈ میں آ گئے، found the Quran a guide and a gospel that is a substitute for the Mosaic law and for the Christian gospel, which had both been corrupted. تو چاہے وہ اہل کتاب میں سے لوگ ہوں یا پھر وہ کوئی اور لوگ ہوں، اور وہ اب اسلام کے دائرے میں آ گئے، اسلام قبول کیا ہے، انہوں نے تو قرآن میں پایا ہے ہدایت، اور اس کے اندر ان کے مطلب ان کے لیے اندر ہے خوشخبری بھی ہے، اور حق بات بھی ہے، ایمان بھی ہے. اور ویسے ان کے لیے یہ بھی ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی تو اس کے لیے سمجھو کہ ایک یہ
اب ایک سبسٹیٹیوٹ جیسے کہ ایک آ گیا کہ بھئی وہ ان کا تورات میں تھا اور وہ جتنا بھی خراب ہو گیا، کرپٹ ہو گیا، پھر انجیل جو ہے یعنی بائبل وہ بھی بہت خراب ہو گئی، رہی نہیں اصلی، تو اس میں بھی سب انسانوں کے سب کے الفاظ ان دونوں میں آ گئے ہیں، تورات میں انجیل میں، تو اب وہ کرپٹ ہو گئی ہیں یعنی کہ بگڑ گئی ہیں، خراب ہو گئی ہیں، تو ان کو تو نہیں مانا جا سکتا نا۔ لیکن یہ تو ضرور ہے نا کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی قانون کی تھی تو اس کا یہ بدل جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے، تو یہ ان کو ویسا ان کو محسوس ہوا۔ تو اس طرح سے یعنی جن لوگوں کو مطلب صحیح قرآن پہ جو اسلام میں برابر مطلب صحیح طریقے سے اسلام میں آئے ہیں، تو ان کو برابر قرآن کے اندر یہی چیز محسوس ہوئی کہ یہ ہدایت ہے، اور اس کے اندر جو شریعت کا جو قانون ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، تو اب اس کا بدل قرآن کے اندر آیا ہے۔ اور اب ہم باقی کا پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں۔